بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ آیت نمبر 4۔ اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ اوپر فجر کا ذکر تھا تو فجر سے مراد وہ جب سورج کی روشنی تازہ تازہ رات کے اندھیرے سے پھوٹنے لگتی ہے، اور اس کے مد مقابل یعنی اس کے ساتھ ہی کون سا وقت ہوتا ہے؟ رات کی الوداعیگی کا وقت ہوتا ہے، رات جا رہی ہوتی ہے۔ اس میں ایک پیغام ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے، یہ جو رسول اسلام کی دعوت لے کر آیا ہے، یہ جہالت کی رات کے جانے کا وقت ہے اور ہدایت کی فجر کے آغاز کا وقت ہے۔ اور رات کی قسم جب جانے لگے۔ 5، بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے۔ لفظی ترجمہ اس طرح، حل فی ذالک، کیا اس میں قسم، یعنی یہ جو باتیں اوپر قسمیں کھائی گئی، کیا اس میں قسم ہے لذی حجر، صاحب عقل کے لیے؟ اگر ان جو گزارشات میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کی باتوں کی وضاحت کے لیے، ان قسموں کی وضاحت کے لیے، اس کے بعد انسان جو صاحب عقل ہو، ان قسموں سے کافی کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو عقل نہ آئے اور وہ اپنے دنیاوی مال و اقتدار کے نشے میں ہی غرق رہنا پسند کرے تو اللہ گزشتہ بعض طاقتور قوموں کے عبرتناک انجام کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 6، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، کیسا کام کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ۔ قوم عاد یہ حضرت نوح ہی کی اولاد میں سے یہ قوم آئی تھی، قوم عاد۔ 7، ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا۔ ارم ایک بہت ہی عالیشان شہر تھا جو قوم عاد نے بسایا تھا اپنے ایک جد کے نام پر، ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام۔ تو یہ ارم کی اولاد تھی قوم عاد کہ جنہوں نے اس کے نام پر شہر بسایا تھا، بڑا شاندار، اور اتنا شاندار کہ یعنی اس کی جو خصوصیت تھی، بڑے بڑے ستونوں پر وہ عمارتیں اس میں کھڑی کی گئی تھی۔ اور اللہ فرما رہا ہے مکے والے کے جو معمولی ان کے مقابلے میں معمولی گھر بنانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 8 میں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ شہر ارم، ستونوں والا شہر کہ جس کی مثل، جس کی نظیر کسی ملک میں، شہروں میں نہیں بنائی گئی تھی۔ وہ ایسا شاہکار تھا، ایسا بے مثل و بے مثال شہر تھا۔ تو نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کام کیا، کس انجام سے ان کو دوچار کیا۔ اور پھر قوم سمود، آیت نمبر 9، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کہ جنہوں نے وادی میں پتھر تراشے تھے، چٹانیں تراشی تھی، اور چٹانیں پتھر تراش کر جو گھر بنایا کرتے تھے۔ وادی سے مراد وہی کہ ارد گرد پہاڑ ہوتے ہیں اور بیچ میں گویا کہ نیچے زمین ہوتی ہے جس کو ویلی یا وادی کہا جاتا ہے، اور وہ انہوں نے جو شہر بسایا تھا انہی پتھروں کو کاٹ کاٹ کر انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ آیت نمبر 10،
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا۔ اب یہ میخوں والے سے مراد جو بتایا گیا کتب تفسیر میں وہ یہ کہ یہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو اس کے ہاتھوں پیروں اور بدن میں میخیں گاڑ کر بدن سے گزار کر زمین میں گاڑ دیتا تھا، یا مثلا لکڑی میں جیسے صلیب پر سزا دی جاتی ہے اس طرح گاڑ دیتا تھا اور سزا دیتا تھا، مار ڈالتا تھا۔ اس کے اس شدید ٹارچر اور عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ وہ جو اتنا میخوں والا فرعون تھا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سب لوگ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ یہ کیا کیا کرتے تھے؟ مکے والوں اور قیامت تک قرآن مجید پڑھنے والے وہ لوگ کہ جو اللہ کی نافرمانی کے عادی ہیں، سرکش ہیں۔ آیت نمبر 11، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی تھی، یعنی جہاں جہاں یہ آباد تھے وہاں یہ سرکشی کا اور نافرمانیوں کا شکار ہو گئے تھے، عاد بھی، سمود بھی، فرعون بھی۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ آیت نمبر 12، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور انہوں نے شہروں میں فساد کی کثرت کر دی تھی، ظلم، بربریت، اپنے مفاد پرستی میں لوگوں پر ظلم ڈھانا، لوگوں کی حقوق غصب کر لینا، یہ سب فساد ہے۔ ہر وہ چیز جو حکم خدا کے خلاف ہے فساد ہے۔ انہوں نے شہروں میں فساد کی کثرت کر دی تھی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آیت نمبر 13، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو دے مارا تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا۔ اب یہ تعبیر بڑی بلیغ تعبیر ہے۔ جب کوڑا کسی کو مارا جائے اور وہ اپنے مزے لینے میں مست ہو، اچانک زوردار کوڑا اس کی پشت پر آ لگے، ایسے ہی یہ قومیں اپنی سرکشی میں مست تھی جب اچانک تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پر دے مارا۔ تیرا رب غافل نہیں تھا، وہ تو اس نے تو ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اور گویا کہ وہ گھات لگا کر بیٹھا تھا۔ البتہ اللہ کے بارے میں یہ لفظ اس طرح معنی نہیں لیا جائے گا جیسے ایک گھات لگانے والا کوئی فوجی اپنے دشمن کے لیے گھات لگا کر بیٹھتا ہے کہ جب بھی وہ مقررہ رینج میں آ جائے اس پر وہ حملہ کر دیا جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیرے رب نے انہیں مہلت دے رکھی تھی، یہ سمجھ رہے تھے کہ تیرے رب کو پتہ نہیں ہے یا وہ انہیں کچھ کہے گا نہیں، تو وہ تو گویا گھات لگا کر بیٹھا تھا، اور یہ خود چل کر اس جگہ پر آئے سرکشیاں کرتے کرتے جو موقع اور جو وقت ان کے لیے معین کر دیا گیا تھا۔ یقیناً تیرا رب لبالمرصاد، گھات میں ہے یا تاک میں ہے۔ اللہ العلی